گرامی خواتین و حضرات السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج 45واں فیڈریشن کا انڈسٹری ایکسپورٹ ایوارڈ کی محفل یہاں پر سجی اور ان لوگوں کو ریکگنائز کیا گیا اور ان کمپنیز کو مانا گیا جن لوگوں نے ایکسپورٹس کے اندر پاکستان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے. تو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا یہ انداز بہت ہی اچھا رہا ہے, جس طرح سے انکریجمنٹ رہے. پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے ایک تو اس پروڈکشن کی جو پاکستان خود کھاتا ہے اور استعمال کرتا ہے, اور ظاہر ہے اس پروڈکشن کی کہ جو باہر بھیجے تاکہ باہر سے بھی چیزیں آ سکیں, ایک تجارت عام ہو. مگر ایک ٹائٹنس ہے ہمارے فائنینشیل سیکٹرز کے اندر کہ اگر کسی کو بیچیں گے تو کم سے کم اس سے خریدیں گے تو وہ بیلنس بہتر ہونا چاہیے. لہٰذا پاکستان کی ہمیشہ پرانی جستجو یہ ہے کہ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے اور بڑی محنت کے ساتھ ہم لگے بھی رہتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے میں حکومتیں کوشش کرتی رہی ہیں, مگر یہ کہ ایک ٹینجبل اعتبار سے اس بات کا پتہ چلا پچھلے 2-4 سال کے اندر کہ پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی بہتر ہے. اچھا, ایز آف ڈوئنگ بزنس جب ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ دعوت دیتے ہیں دنیا کو کہ تم پاکستان میں آ کر بھی اپنا سرمایہ کاری کرو تاکہ پاکستان کے اندر تم تجارت کر سکو. پاکستان کے اندر کیوں سرمایہ کاری کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے پاس جن کے پاس سرپلس کیپٹل ہے, جو اپنے ملکوں کے اندر شاید امیگریشن کی وجہ سے یا لیبر شارٹیج کی وجہ سے یا لیبر کی مہنگائی کی وجہ سے اپنے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے کے بجائے ان ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر سرکار کی پالیسیز بھی اچھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ لیبر بھی اس قیمت پر مل جائے جو دنیا کے معاملے میں کمپٹیٹیو ہو. تو دو چیزیں ہیں, ایک تو لیبر کے حوالے سے, اور دنیا کی لیبر کی اگر ایک ہی کاسٹ ہو جائے تو پھر تو سب کا ایڈوانٹیج ختم ہو جاتا ہے. مگر پھر یہی ممالک جن کے ہاں لیبر سستی تھی وہ 15-20-30 سال کے اندر ان کے ہاں لیبر جو ہے وہ کمپٹیٹیو ہو جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ. یہ چائنا میں بھی آپ نے دیکھا, بہت سارے ممالک کے اندر یہ کیفیت ہوئی. دوسرے یہ ایک زمانہ تھا جس میں دنیا سے لیبر امپورٹ کی جاتی تھی, اور یورپ نے خاص طور پر جرمنی نے سب لوگوں نے لیبر کو امپورٹ کیا, ہر جگہ پر لیبر امپورٹ کی گئی. پھر کسی وجہ سے امیگریشن سے گھبرا کر انہوں نے لیبر امپورٹ کرنا کم کر دی. تو بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جس میں لیبر امپورٹ کرنی نہیں پڑتی, یا تو وہ اپنا سرمایہ باہر لے جاتے ہیں, یا وہ سیکٹر جیسے آئی ٹی کا سیکٹر ہے کہ اس میں لیبر لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ٹولز پاکستان کے اندر استعمال ہونے لگیں تو دنیا کے آئی ٹی سیکٹر کی سروسنگ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کریں گے. تو جب ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس باہر کے لوگوں کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ہاں بھی, پرائمری وجہ یہ ہے کہ اپنے ہاں بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں. اچھا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کا آپ نے مختلف زاویوں سے, آپ سب صدور نے یہاں پر ذکر کیا. ایک زاویہ آپ کا یہ تھا کہ جی انپٹس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, لہٰذا ہم کمپیٹ کیسے کریں گے. اس زاویے کو میں الگ سے ہینڈل کروں گا آپ کے سامنے, کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ ایک طرف سے آپ نے ساری ڈیمانڈز رکھ دیں. اگر آپ اسی باپ کی جگہ پر ہوتے جس نے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی اولاد کو, کس انداز سے کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس بات کا خیال ہوتا تھا کس سے لے کر کس کو دیں. بڑی کلیئر بات ہے نا. مگر یہ کہ جیسے آپ کے لیے فیسلٹیز یا آپ کے لیے یوٹیلیٹیز کا بندوبست کریں, اس کو کم تر کریں تو کس سے لیں. اس کا بھی آئندہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ آئیں تو آئیڈینٹیفائی کر دیا کریے کہ کون سا سیکٹر ہے جس میں یوٹیلیٹیز کی قیمت بڑھائی جا سکتی ہے اور آپ کے لیے کم کی جا سکتی ہے. یا پھر یہ آپ بات کریں کہ گورنمنٹ کے ریسورسز کو بڑھانے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے. یا پھر یہ آپ بات کریں کہ گورنمنٹ کے اعتبار سے ہوا کیا پاکستان میں, تو جڑ پکڑنے کی کوشش کریں کہ ہوا کیا اور اس کو روکیں. ٹھیک ہے نا, مطلب کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ آپ کو ادھر بھی کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ فصل جب کٹ رہی ہو تو فصل کٹتے وقت آپ یہ کہیں جی کھاد سستی کرو. اس کھیت کی فکر بھی کرنی پڑے گی, اس مزدور کی فکر بھی کرنی پڑے گی. تو جب آپ اپنی کمیٹیز, آپ نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایف پی سی سی آئی نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. تو ریسرچ کے اندر یہ بھی ریسرچ کریں, بیکاز یہ ریاست ایک باپ کی طرح ہے. وہ
برابری کے ساتھ کرنا چاہتی، اس کو غریب کا درد زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور غریب کا درد کا علاج آپ کے پاس بھی ہے، کیونکہ آپ انڈسٹری سیٹ اپ کرتے ہیں، روزگار دیتے ہیں، معیشت بہتر ہوتی ہے تو غریب کا امپلائمنٹ بھی ہوتا ہے۔ مگر جب کرائسس آتا ہے تو ریاست فوراً اپنی جیب میں جتنا اس کے پاس ہے وہ نکالتی ہے۔ آپ لوگ اپنی جیب میں جتنا کچھ ہے آپ بھی نکالتے ہیں۔ کرائسس گاڈ سینڈ کرائسس ہے، انسان کے بس کے اندر یہ سیلاب نہیں تھا، تو اس کے اندر بڑی کوآپریشن کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ کچھ کرائسس آپ نے بڑے اچھے انداز سے ہینڈل کیے۔ دنیا کے اندر کووڈ کا کرائسس جب آیا تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا کو یہ لیڈرشپ دی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہم نہیں کریں گے۔ پہلا ملک تھا۔ سارے لوگ، سب لوگ مجھ سمیت مشورہ حکومت کو دے رہے تھے کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کرو، لوگ مر جائیں گے۔ پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ مسجدیں کھلی رکھو، تو لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مسلمان ہو حرمین کے مقابلے پر، وہاں مسجدیں بند ہیں، تم نے یہاں مسجدیں کھول دیں۔ تو وہ سارا کمبینیشن، آپ لوگوں کی کوآپریشن، سرکار کے صحیح ڈیسیشن میکنگ، NDMA کا اچھا کام، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جتنا بھی آپ نے کام کیا، آپ کے ہم نسل لوگ جو پڑوس میں دوسرے ملکوں میں ہیں وہاں کا بے انتہا تباہی مچی، اور آپ کیا نہیں مچی۔ تو آپ ایک کرائسس سے نکلے، اور بڑا کلیئر ایشو ہے نا، آپ ایک کرائسس سے نکلے بیکاز یو پلانڈ بیٹر، بیکاز یو ڈڈ سم تھنگ بیٹر۔ تو ہولڈ یور ہیڈ ہائی ان پرائڈ، یہ بھی ہونا چاہیے نا، جب یہ پاکستان یہ اور پاکستان وہ اور پاکستان یہ، تو کم سے کم یہ بھی ہو کہ پاکستان یہ۔ تو لہٰذا یہ اس آزمائش سے ہم گزرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے کون سیلاب کو پریڈکٹ کر سکتا تھا؟ کون یوکرین کی جنگ کو پریڈکٹ کر سکتا تھا؟ جس کی وجہ سے کون اس بات کو پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ آپ نے تو اپنے کپڑے جھاڑے اور آپ کھڑے ہو گئے، اور جناب لاجسٹکس دنیا کی فیل ہو گئیں اور کنٹینر پرائسز یہاں تک پہنچ گئیں، بڑا کرائسس ہوا۔ آپ تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے تھے، یو آر ریڈی، ہے نا، دنیا کی لاجسٹکس ور انڈر اسٹریس۔ تو لہٰذا میں تو آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی انڈسٹری کرائسس کے باوجود چلتی رہی۔ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر ایک تو کنٹینیوٹی آئے، یہ یوٹیلیٹی انپٹس کی پرائسز جو بڑھ رہی ہیں ان کو مینیج کیا جائے، اور تیسرے یہ کہ کائبور اور اس کو مینیج کیا جائے۔ اچھا، کائبور میرے اور آپ کے کہنے سے تو مینیج نہیں ہوگا نا کہ جی گورنمنٹ آج اعلان کر دے۔ ترکی یہ تجربہ کر رہا ہے کہ وہ فائنینشیل انڈیکیٹرز سے ہٹ کر اس بات کا کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی ڈالر ٹو لیرا لنک کو وہ چینج نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایک اچھا تجربہ ہے، مگر اس کی جیب پاکستان کی جیب سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اگر چائنا نے لاک ڈاؤن کیا تو اس کی جیب ہم سے بہت زیادہ گہری ہے، وہ لاک ڈاؤن کر سکتا تھا، لوگوں کو تنخواہیں دے سکتا تھا، ہم دے نہیں سکتے تھے۔ تو لہٰذا ہر جگہ کے لیے اصول اور انٹرپریٹیشن بہت۔ کائبور کا کیا ایشو ہے؟ کائبور کا ایشو یہ ہے کہ جب انفلیشن ہوگا تو کائبور ول بی 2 points مور دین انفلیشن اور سم تھنگ لائک دیٹ، سم ریلیشن شپ تو ہوگی نا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل کنٹرولز جو ہیں وہ بہتر ہوگی۔ پھر آپ ظاہر ہے جب یہ مجبوریاں ہونے لگتی ہیں، آپ نے انجم نثار صاحب یہ بڑا اچھا فرمایا، ہائنڈ سائٹ از 2020۔ آپ نے فرمایا کہ جناب سولر پہ جانا چاہے تھا، رینیوبلس پہ جانا چاہیے تھا، مگر جب 90s میں یہ پالیسی بنی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سولر واز ویری ایکسپینسو۔ سولر آپ کے تھرمل سے بہت زیادہ ایکسپینسو تھا۔ جو میں سمجھتا ہوں، میں ناڑی میں اس معاملے میں، لہٰذا لیٹ می گیو مائی کوالیفیکیشن فار دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت پرامسز بہت زیادہ کر لیے گئے۔ کیوں کیے گئے یہ اس وقت کی حکومتیں جانتی ہوں گی کہ ان کے ریٹرنز کا جو وعدے کیے گئے وہ آج تک ہمیں کاسٹ آف یوٹیلیٹیز کے اعتبار سے وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا۔ مگر آج سولر جو ہے وہ فار چیپر دین تھرمل۔ اس اتفاق سے صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ سولر 6 گھنٹے کے لیے سپلائی کرتا ہے، اور لہٰذا جب تک بیٹری کنٹرولز اینڈ ہولڈنگ آف دیٹ انرجی دنیا کے اندر ارتقا نہیں کرے گی تو یو ول اسٹل ہیو ٹو ہیو تھرمل جنریشن اور سولر جنریشن اور ہائیڈرو جنریشن جو 24 گھنٹے کے لیے بجلی آپ کے لیے سپلائی کرتی رہے۔ تو سولر انرجی ونڈ انرجی سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے اس وقت۔ ہائیڈرو پاور کے حوالے سے ڈیمز کی اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ بجلی بنانے کے لیے ڈیم بنایا جائے، کیونکہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیم کرتا ہے اور جتنا ایکسپینسو ہے تو ڈیم ایز نیڈ فار انرجی نہیں ہے۔ مگر ظاہر ہے جس بات کا ذکر ہوا، ڈیم ایز نیڈ فار اسٹوریج آف واٹر ضرور اپنی جگہ پر ہے۔
اس کے اندر بھی ایک ایشو ہے کہ صوبوں کے درمیان ایک اتفاق ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ جو پانی سٹور ہوگا وہ انصاف کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہر شخص، اگر آپ ایگریکلچرسٹ ہوتے تو آپ یہاں بیٹھ کر یہ خود بتا رہے ہوتے کہ ٹیل پر جو کسان ہے، جو اوپر کسان ہے وہ پانی چوری کرتا ہے، ٹیل پر ملتا نہیں ہے، جو اوپر صوبہ ہے وہ پانی کا گڑبڑ کرتا ہے، نیچے کے صوبے کو ملتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، جو اکارڈز آپس میں طے ہو جائیں اس حوالے سے ہو۔ مگر سٹوریج آف واٹر ایک ایشو ہے۔ پاکستان کا ٹوٹل ریکوائرمنٹ ایز فار ایز واٹر از کنسرن، اور اللہ تعالیٰ جتنا بارشوں کے انداز سے دیتا ہے، اندازاً وہ 150 کے لگ بھگ ملین ایکڑ فیٹ ہے، جس میں سے 12 ملین ایکڑ فیٹ یا 13 ملین ایکڑ فیٹ زمین کے ذریعے جاتا ہے، جس میں آپ ٹیوب ویلز لگاتے ہیں، اور باقی دریاؤں کے ذریعے جاتا ہے۔ اور جو پانی سمندر میں جاتا ہے اس کے متعلق ڈسپیوٹ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو پریزرو کرنے کے لیے جو لوگ کراچی شہر سے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اگر پانی بہت کم نیچے جائے گا تو بدین وغیرہ کے اندر سمندر کا پانی نیچے آ کر ساری زمین کو تباہ کر دے گا۔ تو کچھ سمندر میں پانی جانا ضروری ہے، مگر اس کے اوپر بحث ہے کہ کتنا جانا چاہیے۔ بٹ آپ نے بڑا اچھا سیکٹر پن پوائنٹ کیا ایگریکلچر کا، جس کے اندر سیکیورٹی، میرے ملک کی سیکیورٹی کا تعلق اس سے ہے۔ دنیا کی بہت سارے کرائسس، 2008 کا جو کرائسس ہوا، فائنینشیل کرائسس دنیا کے اندر، اس میں پاکستان بچا رہا۔ اس میں کورونا سے نمٹنے میں پاکستان کا کردار اہم رہا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں، کہنا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا۔ وہ ایوان صدر میں تقریر سے خطاب کر رہے ہیں۔ PTV نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔